اپنی غلطی کو جب تک آپ مانیں گے نہیں، آپ اس وقت تک اپنے اندر بدلاؤ پیدا نہیں کر سکتے۔ سب سے پہلے اپنے آپ کو غلط ماننا ہی توبہ کی پہلی شرط ہے کہ ہاں میں نے یہ کام غلط کیا۔ تو اس وقت قیامت کے دن ہی فیصلہ ہونا ہے، اور اس وقت اگر وہ معاف کرنا چاہے گا تو وہ معاف کر دے گا، جس کے چانسز بہت کم ہیں۔ وہ اس وقت معاف نہیں کرے گا کیونکہ اس دن ہر شخص اپنی اپنی فکر میں ہوگا۔ تو اگر اس نے آپ کا قصور معاف نہیں کیا، سب سے پہلے یہ چیز سمجھ لیجئے کہ توبہ اور استغفار کی اللہ تعالیٰ کی نظر میں کیا اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ کو وہ لوگ بہت زیادہ عزیز ہیں جو گناہ کرتے ہیں شیطان کے بہکانے کے اوپر، اور پھر اپنے گناہ کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، اپنے گناہ سے ڈرتے ہیں، اپنے گناہوں کو پہچان جاتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے فوراً توبہ کرتے ہیں۔ ایسے لوگ اور ایسی توبہ اللہ تعالیٰ کو بہت عزیز ہے، اور اللہ تعالیٰ کو بہت خوشی ہوتی ہے ایسے لوگوں سے جو لوگ گناہ تو کر لیتے ہیں، کیونکہ گناہ کرنے سے کوئی پاک نہیں ہے، گناہ سب کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو بہت خوشی ہوتی ہے ان لوگوں سے جو گناہ کر کے فوراً توبہ کرتے ہیں، فوراً استغفار کرتے ہیں، ایز کمپیئر ٹو وہ لوگ جو گناہ کرتے ہیں اور گناہ ان کے دل پر کوئی اثر نہیں ڈالتا۔ لیکن توبہ کرنے کی شرائط ہیں، توبہ کرنے کی 4 شرائط ہیں، جس میں سے 3 میجر ہیں اور ایک ان کے اوپر ٹاپ کے اوپر ہے۔ پہلی شرط اس کی یہ ہے کہ اگر آپ گناہ کرتے ہیں اور گناہ کرنے کے بعد آپ کو فیل ہو جاتا ہے کہ میں نے گناہ کیا، اور آپ کو اللہ تعالیٰ سے ڈر لگتا ہے اور آپ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے اس گناہ کو سمجھیے اپنے دل میں، اور سچے دل سے سمجھیے کہ ہاں میں نے گناہ کیا ہے۔ اپنی غلطی کو جب تک آپ مانیں گے نہیں، آپ اس وقت تک اپنے اندر بدلاؤ پیدا نہیں کر سکتے۔ سب سے پہلے اپنے آپ کو غلط ماننا ہی توبہ کی پہلی شرط ہے کہ ہاں میں نے یہ کام غلط کیا۔ سب سے پہلے تو آپ اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے توبہ کریں، اور اس کے بعد جو دوسری شرط ہے وہ یہ کہ عہد کریں کہ میں اب یہ گناہ دوبارہ نہیں کروں گا، اور اللہ تعالیٰ سے اس چیز کی ہدایت اور اللہ تعالیٰ سے اس چیز کی توفیق مانگیں۔ شرط نمبر 3 اس کی یہ ہے کہ اگر آپ یہ 2 شرائط پوری کرتے ہیں تو تیسری شرط پہ جائیں، اور وہ تیسری شرط یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ آپ ایک دفعہ اپنے آپ کو اس گناہ سے، جس گناہ کی آپ معافی مانگ رہے ہیں، اس گناہ سے اپنے آپ کو روکنے کی کوشش کریں۔ حالانکہ آپ پوری زندگی اپنے آپ کو اس گناہ سے روک نہیں سکیں گے، کیونکہ شیطان آپ کے دماغ میں وسوسے، آپ کے دل میں وسوسے ڈالتا رہے گا، اور آپ وہ گناہ دوبارہ کریں گے۔ لیکن ایٹ لیسٹ ایک دفعہ، اس توبہ کے فوراً بعد ایک دفعہ آپ کو جب شیطان بہکائے دوبارہ وہ گناہ کرنے کے لیے، تو ایٹ لیسٹ ایک دفعہ اپنے آپ کو روک لیجئے۔ اس کے بعد آپ کچھ عرصہ گزرے گا، پھر وہ گناہ کریں گے، پھر معافی مانگ لیجئے، اور پھر یہ پروسیس دہرائیے۔ اور جو اس کی نمبر 4 شرط ہے اس کی، وہ بہت زیادہ قابل غور اور بہت زیادہ قابل فکر ہے، اور وہ یہ ہے کہ حقوق العباد، یہ سارے گناہ جو آپ اللہ تعالیٰ کی طرف کر رہے ہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ اس پروسیس سے معاف کر دیں گے، لیکن جو حقوق العباد ہے، جس میں آپ نے کسی کی غیبت کی ہے، کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے، کسی کا نقصان کیا ہے، کسی کا حق کھایا، کسی کا مال کھا لیا، کسی کے اوپر تہمت لگائی، کسی کے اوپر کسی سے آپ نے کچھ غلط برتاؤ کیا یا غلط سلوک کیا، وہ حقوق العباد اللہ تعالیٰ اس شخص کے اوپر، جس شخص کے ساتھ آپ نے وہ زیادتی کری ہے، قیامت کے دن اسی کے اوپر چھوڑ دیں گے۔ اگر وہ معاف کرنا چاہے، یا کہ آپ نے اگر زندگی کے اندر اس سے معافی نہیں مانگی، یا آپ دونوں پارٹیز اگر پہلے ہی مر گئے، تو اس وقت قیامت کے دن ہی فیصلہ ہونا ہے، اور اس وقت اگر وہ معاف کرنا چاہے گا تو وہ معاف کر دے گا، جس کے چانسز بہت کم ہیں۔ وہ اس وقت معاف نہیں کرے گا کیونکہ اس دن ہر شخص اپنی اپنی فکر میں ہوگا۔ تو اگر اس نے آپ کا قصور معاف نہیں کیا، تو آپ کے جتنے بھی ثواب، جتنی بھی نیکیاں، جتنے بھی اچھے کام جو آپ کو لے جا رہے تھے کسی طرف اللہ تعالیٰ کے سامنے، وہ اس کے کھاتے میں ڈال دی جائیں گی۔ اور اگر اس کے بعد بھی بیلنس نہیں برابر ہوا، آپ کی ساری نیکیاں اس کے پاس چلی گئیں، اس کے باوجود بھی اس شخص کا دل آپ کی طرف سے ویسا دکھا ہوا ہے، اور وہ برابر نہیں ہوئی، تو اس بیلنس کو برابر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ پھر اس کے گناہ آپ کے کھاتے میں ڈالنا شروع کریں گے، تاکہ وہ بیلنس برابر ہو جائے۔ تو جو بھی ہم
ایسی غلطیاں یا ایسے گناہ یا ایسی نافرمانیاں جو جانتے ہوئے اور نہ جانتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے حضور کر لیتے ہیں، ان 3 شرائط جو پہلی 3 شرائط ہیں توبہ کی، اس سے معاف ہو سکتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے اور کرم کرنے والا ہے، اور یہ بات بار بار قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ لیکن جو حقوق العباد جو آپ نے لوگوں کے ساتھ غلط کر دیا اور آپ نے اس کو اپنا حق سمجھ لیا کہ آپ کی پوزیشن بڑی تھی، آپ کی پاور بڑی تھی، آپ کے پاس سورسز زیادہ تھے، آپ کے پاس پیسہ زیادہ تھا، اور آپ نے تکبر میں آ کے سوچا نہیں کہ میں اس سے معافی کیوں مانگوں، اور وہ سلسلہ اگر چلا گیا اللہ تعالیٰ کی یہاں، تو آپ کی جتنی بھی نیکیاں ہیں ہو سکتا ہے آپ کے ہاتھ سے ساری کی ساری چلی جائیں۔ اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اگر آپ کو احساس ہو گیا ہو کہ آپ نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے اس دنیا میں، تو آپ کوشش کریں کہ اس زیادتی کا ازالہ کریں، اس شخص سے معافی مانگیں، جو بھی لوگ ہیں ان سے معافی مانگیں، اور اگر آپ نے اجتماعی طور پہ کسی کے ساتھ کوئی ایسی غلط بات یا کوئی ایسی زیادتی کی ہے جو ان کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے تھی، آپ ان سے معافی مانگیں۔ اور یاد رکھیے ہمیشہ ایک بات، میری ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، اور یہ میں بات ہمیشہ ہر شخص سے، جو میرا دوست، جاننے والا، رشتہ دار، گھر والا، ہر شخص ہے، اس سے میں کہتا ہوں ہمیشہ کہ معافی مانگنے سے انسان کبھی چھوٹا نہیں ہوتا۔ اپنا خیال رکھیے گا، آپ سے ملاقات ہوگی بہت جلد ایک دوسری ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔